ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، جو ماں باپ ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے ان کی اولاد ہر مصیبت اور حادثے سے محفوظ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ محبت، شفقت اور قربانی اور دعا کا حسین امتزاج ہے۔ اسلامی تعلیمات میں والدین کی دعا کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، خاص طور پر اولاد کے لیے ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں والدین کے مقام کا بار بار ذکر آیا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ماں باپ کی دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی وہ پکار ہے جو آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جیسے دعا کی قبولیت کا یقین ہے، ویسے ہی والدین کی بد دعا بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو بد دعا نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور دعا قبول ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دعا نے کیسے ان کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ مشہور بزرگوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی میں ماں کی دعاؤں کا کردار ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی دعا سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کو دنیاوی پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت دیتی ہے۔ جدید دور میں نوجوان والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو ان کے قریب ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، وہ دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے کامیاب نظر آتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف والدین کی خدمت کرنی چاہیے بلکہ ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جو اولاد والدین کی دعاؤں کی قدر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی ہدایت آسمان کی طرف انگلیاں مبارک اٹھا کر فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام عرض فرماتا ہے، اور اسی خوشی میں جو آپ کا امتی یہ کلمات مبارک کی ایک تسبیح روزانہ پڑھے گا، ان پر اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آمین کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو حکم صادر فرماتا ہے، ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہر شیطانی وار خطا ہوں گے اور دنیا و مافیا کے شر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ رہیں گی۔ وہ کلمات کون سے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچھو ہے جو دریا کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہ پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو بچھو کو لے کر واپس دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں یہ بچھو اور کچھوا کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور دوڑنے لگا، جبکہ کچھوا واپس دریا میں آ گیا۔ میں کچھوے کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک ایسی جگہ پر پہنچ کر بچھو رک گیا کہ جہاں ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک زہریلا سانپ اس پہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر۔ سانپ اور بچھو تو ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بچا لیا۔ خدا معلوم جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن کن مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان کو جگایا، اس سے پوچھا، تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے جو تمہارے لیے اذیت قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے کہا، میرے ماں باپ یہ تسبیح مبارک پڑھتے ہیں، میں انہی کی بدولت ہر حادثے سے، ہر شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سرور کونین نور مجسم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو ہمیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی
وہ بھی کامیاب ہو گیا جس کی پکار و فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو، وہ یہ آپ کی محبت کے کپڑے زیبتن کرتا ہے، اور قیامت کے روز ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کھجوروں کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے پیغام دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بنے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنتے ہی درختوں نے اپنی اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا اور پتھر بھی سرکنے لگے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر ایسے جڑ گئے جیسے دیوار کی مانند ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو یہ سب آپ کے اشارے پر اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ ایک مرتبہ ببول یا بیری کا درخت سلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے دعوی نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں درخت۔ وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دی۔ جب یہ جنات نے معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اخلاق میں اچھے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہ جاؤں گا، لیکن میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے نکلا، میرا چند لڑکوں پر گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری گدی پکڑی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جہاں کا میں نے تجھے حکم دیا تھا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ابھی جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال خدمت کی۔ اللہ کی قسم، جہاں تک مجھے علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کلمہ اف تک نہ کہا اور نہ کبھی مجھے ملامت کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ملامت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر یہ کام مقدر میں ہوتا تو ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کئی سال کی، نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہا اور نہ کبھی آپ نے مجھے مارا اور نہ کبھی چھڑکا اور نہ ترش روئی سے آپ پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ وہ ایک آدمی ہوگا جو جہنم سے سرین کے بل گھسیٹتا ہوا نکلے گا۔ اس سے کہا جائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جائے گا تاکہ جنت میں داخل ہو، لیکن وہاں جا کر دیکھے گا کہ سب لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے رب، لوگوں نے تمام گھروں پر قبضہ کر لیا۔ اس سے کہا جائے گا، اچھا تو تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا تو اس سے کہا جائے گا، جو تو نے تمنا کی وہ تیرے لیے اور دنیا سے 10 گنا زیادہ تیرے لیے ہے۔ تو وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے، مالک ہے، وہاں تو ذرا سی بھی جگہ نہیں۔ راوی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں شخص میرے باپ کی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ حضرت ابی بول پڑے کہ اگر میں ہوتا تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دیتا۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، تم کس قدر غیرت مند ہو، اور میں تجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور اگر غیرت نہ ہو تو وہ انسان نہیں بلکہ گدھا ہے۔ ایک مرتبہ طائف کے غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے۔ رات کا اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ آپ کے راستے میں بیری کا درخت آ گیا، تو جب آپ اس کے قریب پہنچے تو وہ درخت خود بخود 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تھوڑا سفر اور طے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی۔ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی، زمین چیرتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اللہ کی
قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے وہ آپ کے پاس رکی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپسی کا حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے ہدایت پانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل طلب کی تو آپ نے اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا۔ وہ درخت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ پاک میں قریب کی آبادیوں میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے وہی آپ کو سلام و نیاز عرض کرتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی رسالت کے اعلان کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تو وہ بھی جس راہ سے گزرتے درخت اور پتھر انہیں مبارکباد دیتے اور سلام عرض کرتے۔ ان کی دعا پر مکانات اور ان کے دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں وہ بندہ ہر برائی کو شوق سے کیا کرتا تھا، شراب پینا، بدکاری کرنا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی موت کے لیے دعائیں کی تھی۔ وہ اپنی زندگی جی کر جب مرا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی لاش کو ایک بدبودار جگہ پر پھینک دیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کے کفن و دفن کا معاملہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ وہ تو ایک شرابی، زانی اور بدکاری کرنے والا شخص تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس کے گناہ کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس کو دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تو نہیں جانتا ایک مرتبہ وہ شراب پی کر جہاں تمہاری قوم نے اس کی لاش کو پھینکا ہے، یعنی بدبودار جگہ پر وہ وہاں سے گزرا تو ایک صحیفے پر لکھا تھا، یعنی ایک ورق تھا، اس پر لکھا تھا جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تھا، مجھے کیسے گوارا ہوتا کہ میں اسے جہنم میں بھیج دوں۔ اس نے جب وہ ورق اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھا۔ اللہ والو دیکھ لو کس قدر درود پاک پڑھنے کی برکت و فضیلت ہے۔ ایک گناہگار اور پاپی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر جہنم سے خلاصی پا کر جنت پا گیا۔ جان لیجئے کہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی طاقت اور فضیلت کا حامل ہے۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور جب کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ دعا ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہوئے سیدھا عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ درود پاک وہ خیر کثیر ہے کہ جو رب کریم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی خیر کثیر ہے کہ جس کی کوئی انتہائی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ خیر کثیر کے اندر شامل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ وہ تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور قیامت تک مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، انسان جتنا بھی درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھتا جاتا ہے تو اتنی ہی زیادہ محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی جاتی ہے، اتنی ہی اطاعت ملتی جاتی ہے، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اسی لیے نیک دلی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور پرسکون ہو کر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی درود پاک پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود کو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونے کا سبب ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے طفیل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک انتہائی مؤثر ہے۔ درود پاک بے چین دلوں کے لیے چین ہے، درود پاک بے قرار دلوں کا قرار ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے
فکر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اس کے فرشتے درود بھیجنے والے پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور دل صاف، درجات بلند اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ خصوصاً کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور عرش کا سایہ، حوض کوثر کے جام اور جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے دنیا اور آخرت کے تمام کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں، یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت و غربت سے نجات، نیکیوں کی محبت، اور دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 100 بار پڑھے، اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو بندے کے لیے عظیم سعادت ہیں۔ 100 بار درود پاک پڑھنا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پاک پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ 100 بار درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت اور حاجتوں کی تکمیل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی نسلوں کو نفع ہوتا ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کی حمد و تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا، جبرائیل عرض کی، جی رب جلیل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ سے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تمہارا ہر امتی اگر دن میں 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، میں ان پر اور ان کی اولاد پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا، اور ان کو ہر شیطانی وار سے محفوظ کروں گا، اور ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے جو دنیا و مافیا کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 100 بار پڑھے، اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو بندے کے لیے عظیم سعادت ہیں۔ 100 بار درود پاک پڑھنا گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود پاک پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ 100 بار درود پاک پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت اور حاجتوں کی تکمیل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک کی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں گے تو آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوگی، اور ان کی زندگی سے ہر قسم کی بلا اور مصیبت دور ہو جائے گی، اور وہ ہر حادثے سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اس تسبیح کو پڑھ کر اپنی اولاد کے حق میں دعا ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی رنگ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔